بچوں کو پڑھانے کے 4 بنیادی طریقے۔ ایک استاد کو پڑھاتے ہوئے مختلف قسم کی حکمت عملیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ایک جماعت میں مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ جماعت میں موجود ہر بچے کی ذہانت کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ بچے بات کو بہت جلد سمجھ لیتے ہیں، کچھ بچے جلدی نہیں سمجھتے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ اگر بچوں کو ایک طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہرین تعلیم نے بچوں کو پڑھانے کے مختلف طریقے وضع کیے ہیں۔ ان کو تدریسی مقولے کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے تدریسی مقولے ہیں، لیکن ان میں سے 4 بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آسان سے طریقے ہیں جن کو ہر استاد اپنی جماعت میں عمل میں لا سکتا ہے۔ ایک استاد کو ان بنیادی تدریسی مقولوں کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے تاکہ اسے پڑھانے میں آسانی ہو۔ آئیے ان تدریسی مقولوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، معلوم سے نامعلوم۔ اس مقولے کے مطابق پڑھانے کا آغاز ان باتوں سے کیا جائے جو بچوں کو پہلے سے معلوم ہوں۔ جب ہم تدریس کا آغاز ان باتوں سے کریں گے جو بچوں کو پہلے سے معلوم ہیں تو وہ محسوس کریں گے کہ استاد کی فراہم کردہ معلومات اور ان کی معلومات میں کافی حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس طرح وہ بات کو جلدی سمجھ لیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بچے اسکول میں آتے ہیں تو انہیں کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ماحول اور گھر سے سیکھتے ہیں۔ ایک اچھا استاد بچوں کی معلومات کو اپنی معلومات سے بڑی مہارت کے ساتھ جوڑتا ہے اور بچوں کو نئی نئی چیزیں سکھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی معلومات میخ یا کیل کی حیثیت رکھتی ہیں، جبکہ استاد کی فراہم کردہ معلومات اس کیل پر لٹکی ہوئی چیزوں کی مثل ہوتی ہیں۔ جب میخ ہی نہیں ہوگی تو چیزوں کو کیوں کر لٹکایا جا سکے گا؟ مثلاً ریاضی میں بچے کو نفع و نقصان کے بارے میں پڑھانے سے پہلے بتایا جائے یا پوچھا جائے کہ ایک دکاندار کس طرح کماتا ہے، اسے فائدہ اور نقصان کس طرح ہوتا ہے۔ انگریزی میں عام استعمال ہونے والی چیزوں کے نام بچوں کو اپنی یا قومی زبان میں پہلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر استاد بچے کو انگریزی کا کوئی نیا لفظ بتا رہا ہے تو مادری یا قومی زبان کا حوالہ دے کر بتائے۔ مثلاً پانی کو واٹر کہتے ہیں اور بلی کو کیٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2، آسان سے مشکل۔ اس مقولے کے مطابق پڑھانے کا آغاز ان معلومات اور مہارتوں سے کیا جائے جو آسان اور سادہ ہوں۔ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچوں کو آسان چیزیں سکھائے، پھر مشکل کی طرف جائے۔ استاد کہتے ہی اسے ہیں جو مشکل سبق کو آسان کر کے پڑھا دے، جس سے بچوں کو بات سمجھ میں آ سکے۔ استاد کو چاہیے کہ پہلے ان چیزوں کا حوالہ دے جو آسان بھی ہوں اور دلچسپ بھی ہوں۔ جب بچوں میں کسی حد تک دلچسپی پیدا ہو جائے تو پھر وہ مشکل تصورات کی طرف جائے۔ اگر استاد فوراً مشکل چیزیں سمجھانا شروع کر دے گا تو بچوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ دیکھا جائے تو ہماری نصابی کتابیں بھی اسی اصول پر چلتی ہیں۔ پہلی جماعت دوسری جماعت سے آسان ہوتی ہے اور دوسری جماعت تیسری جماعت سے آسان ہوتی ہے۔ جوں جوں نصاب آگے بڑھتا جاتا ہے تعلیم مشکل ہوتی جاتی ہے۔ مثلاً بچوں کو الجبرا پڑھانے سے پہلے جمع تفریق، ضرب تقسیم وغیرہ کے تصورات پختہ کرا دیے جائیں اور کسی حد تک ان کا اعادہ بھی کر دیا جائے۔ اردو اور انگریزی کا سبق پڑھاتے ہوئے جو مشکل الفاظ آئیں ان کے معنی آسان کر کے بچوں کو بتائے جائیں۔ سائنس میں کوئی نیا موضوع شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آسان معلومات فراہم کی جائیں، کیونکہ سائنس میں جزئیات بہت ہوتے ہیں۔ مثلاً مادے کے بارے میں بتاتے ہوئے پہلے ایٹم کے بارے میں معلومات فراہم کر دی جائیں، یا بچوں سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ وہ متعلقہ موضوع کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ نمبر 3، محسوس سے غیر محسوس۔ اس طریقے کو مقرون سے مجرد بھی کہتے ہیں۔ اس مقولے کے مطابق بچہ ہر اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جسے وہ محسوس کر سکے۔
معلومات کو ٹھوس اور حقیقی انداز سے پیش کیا جائے تو نہ صرف یہ معلومات بچوں تک منتقل ہو جائیں گی بلکہ وہ تعلیم میں دلچسپی بھی لینا شروع کر دیں گے۔ یہ طریقہ بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تصورات بھی واضح کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں انگریزی کی ایک عام کہاوت ہے جس کا ترجمہ ہے پہلے چیزیں پھر الفاظ۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی جماعتوں میں جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان میں الفاظ سے زیادہ تصویریں ہوتی ہیں، یعنی شروع میں بچے لفظوں سے زیادہ تصویروں سے سیکھتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو جماعت میں وہ اشیاء لے جائے جن سے سبق سمجھ میں آ سکے۔ مثلا جمع تفریق سکھاتے ہوئے جماعت میں ٹافیاں لائی جائیں اور ان کی مدد سے بچوں کو جمع تفریق سکھائی جائے۔ جغرافیہ پڑھاتے ہوئے جماعت میں نقشہ لایا جائے۔ ہمارے ایک دوست سندھی کا ایک سبق اجرک پڑھانے گئے تو جماعت میں اجرک بھی لے گئے اور بچوں کو اجرک کے رنگوں اور ٹھپوں سے آگاہ کیا۔ نمبر 4، خاص سے عام۔ اس مقولے کے مطابق بچے کو کوئی اصول یا قاعدہ سمجھانے سے پہلے کچھ مثالیں دے دی جائیں، پھر ان مثالوں کی روشنی میں اصول یا قاعدہ بتایا جائے۔ مثالوں کے ذریعے سمجھانے سے بچے کو بڑی حد تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس سے بچوں میں دلچسپی اور تجسس دونوں پروان چڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے تصور دیا جاتا ہے پھر مثال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بسا اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر پہلے مثالیں دی جائیں اور پھر بات سمجھائی جائے تو بچوں کے لیے آسانی ہوگی۔ سائنسی مضامین کی تدریس میں یہ طریقہ کافی حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلا گرامر میں ماضی، حال اور مستقبل کا تصور واضح کرنے سے پہلے ان کی مثالیں دے دی جائیں، پھر ان مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ تصور کی توضیح کی جائے۔ کشش ثقل کا قانون سمجھانے سے پہلے بتایا جائے یا پوچھا جائے کہ ہر شے زمین پر ہی کیوں گرتی ہے، آسمان پر کیوں نہیں جاتی، درمیان میں معلق کیوں نہیں ہوتی۔